جب پاکستان میں ماضی میں کبھی بھی پڑوسی ملک اور دہشت گردی کی بات ہوتی ہے تو انگلیاں کس کی طرف اٹھتی ہیں؟ زیادہ تر بھارت کی طرف یا پھر افغانستان کی طرف. بہت کم ہوتا ہے کہ ایران کا نام لیا جائے. بھارت اور افغانستان کا نام ہم لیتے رہتے ہیں، لیکن پچھلے کئی سالوں میں یہ ایک چیز چینج ہوئی ہے. اور میں آپ کو کچھ ابھی ایک واقعہ کی تو مشاہد صاحب نے بھی حوالہ دیا تھا، میں آپ کو کچھ اور واقعات کا حوالہ دینا چاہ رہا ہوں. جنوری 2022 بلوچستان لبریشن فرنٹ کے دہشت گرد جدید اسلحہ نائٹ ویژن پاک ایران بارڈر کراس کرتے ہیں، جہاں پر ایران کی طرف ان کے بیسز تھے، اور 10 پاکستانی فوجیوں کو شہید کرتے ہیں کیچ میں. ٹھیک ہے، اب اس وقت انگلیاں اٹھی ایران کی طرف، لیکن ایز سچ کا نام نہیں ہے. لیکن اس کے 3 دن بعد ایک بڑی مزیدار چیز ہوتی ہے. FIA ایک بہت ہی بڑی منی لانڈرنگ نیٹ ورک کو ایکسپوز کرتا ہے. اس کی باقاعدہ ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے، آپ کو یاد ہوگی، میں اس کو کور بھی کیا تھا. اس میں ایک بہت بڑی تعداد پیسوں کی ایران ٹرانسفر ہو رہی تھی، اور ایک جو ریسیپینٹ تھے وہ پتہ ہے کون تھے؟ ابو الفضل بہاؤدین، ایران کے سپریم لیڈر علی خامنہئی کے سابق پاکستانی ریپریزنٹیٹو. یہ یہاں پر اچھا، یہ ان کو پتہ کیسے لگا؟ FIA نے ان کو ڈھونڈا کیسے؟ کیونکہ اس سے پہلے زینبیون بریگیڈ کے 2 ممبران کو گرفتار کیا گیا کراچی میں. زینبیون بریگیڈ میں لیوا زینبیون میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک ایرانی ملیشیا ہے جو زیادہ تر پاکستانیوں سے ریکروٹ کیا جاتا ہے. فاطمیون اس کا ایک بردر ملیشیا ہے، وہ زیادہ تر افغان ریفیوجیز سے ریکروٹ ہوتا ہے، اور شام میں اور میں خیال ہے کہ کچھ حد تک عراق اور لبنان میں بھی ان کو استعمال کیا گیا ہے. اس وقت جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے آفیشل عمر شاہد حامد نے کہا تھا کہ ان سب کی ٹریننگ ہوئی ہے ایران میں، اور یہ یوسف لدھیانوی اور نظام الدین شمزائی کے قتل، کراچی کے قتل میں بھی ملوث تھے. تو ان کو پکڑا گیا، وہاں سے یہ FIA کی منی لانڈرنگ رنگ ایکسپوز ہوئی. یہاں پر باقاعدہ ایران کا نام لیا گیا. اچھا، اسی سال 2022 میں 12 مئی کو کراچی کے صدر علاقے میں آپ کو یاد ہوگا ایک دھماکہ ہوتا ہے، اور جس میں ایک شخص جاں بحق ہوتے ہیں اور کئی اور زخمی ہوتے ہیں، اور اس کی ذمہ داری سندھو دیش ریولوشنری آرمی قبول کرتی ہے. اچھا، BLA اور BRA کے طرز پر اس تنظیم کو بنانے کی کوشش کی گئی ہے، اور نومبر 2021 میں اسی تنظیم نے ذمہ داری قبول کی تھی PTI کے لیڈر رانا سخاوت راجپوت کے قتل کے، یہ کمبر شداد کورٹ میں. ٹھیک ہے، اس وقت جب DIG کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے اپنی پریس کانفرنس کی تو انہوں نے کہا کہ حالانکہ ان کی ٹریننگ اور فائنینسنگ رو نے کی ہے، ان کے بیسز ایران میں ہیں. ٹھیک ہے، یہ میں بات کر رہا ہوں ساری جو کلبھوشن یادو کے بعد کی باتیں ہیں. حالانکہ اس کیس میں بھی یہ نوٹ کریں کہ کلبھوشن یادو کے کیس میں بھی ہم نے ڈائریکٹلی ایران کو کبھی اکیوز نہیں کیا تھا. وہاں سے وہ انٹر ہوا تو اس کا بیس چابہر میں تھا. یہ تو میرے نظر میں ممکن نہیں ہے کہ ایرانی انٹیلیجنس کو پتہ نہیں تھا، لیکن اس وقت بھی ہم نے بات نہیں کی تھی. یہاں پر DIG کاؤنٹر ٹیررزم ڈائریکٹلی نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سندھو دیش ریولوشنری آرمی کے لیڈر سید اصغر شاہ اس وقت ایران میں ہی ہیں. پہلی دفعہ جب نام لیا گیا تھا ایران کا وہ تھا 2019 میں، جب 2019 میں 14 لوگ بلوچستان کوسٹل ہائی وے اور مارا کے قریب قتل کیے گئے تھے. اس کے بعد شاہ محمود قریشی جو اس وقت فورن منسٹر تھے، ان کا ایک بیان آیا تھا. تو ذرا ایک سیکنڈ سنیے کہ انہوں نے کیا کہا تھا. ایک الائنس سامنے آ چکا ہے، BRA کے نام سے وہ پکارا جاتا ہے. ٹریننگ کیمپس ایران کی سرحد کے اندر واقع ہیں. ایران کے بارڈر ریجن سے 15 سے 20 دہشت گرد داخل ہوئے. ایکشنیبل ایویڈنس ایرانین اتھارٹیز کے ساتھ شیئر کر دی ہے.